صدر مدرس مولانا محمد نسیم الدین صاحب، نائب صدر مدرس مفتی محمد نعیم صاحب مفتاحی اور مولانا شیخ علیم الدین صاحب، اساتذہ کرام، پیارے بچوں، آج پورا دیش آزادی کا جشن منا رہا ہے اور یہ جشن بالخصوص مسلمانوں کو اور خاص طور پر علماء اکرام کو تو منانا ہی چاہیے، اس لیے کہ آزادی کی جنگ میں جب اور لوگوں کا پسینہ بھی نہیں بہاتا، علماء اکرام نے اپنا خون بہایا ہے۔ چنانچہ 1803 میں جب انگریز نے یہ اعلان کر دیا کہ خلق خدا کی اور سلطنت بادشاہ سلامت کی اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، تو اسی وقت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اب ہمارا ملک غلام بن چکا ہے اور ہر مسلمان پر اس کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 1831 میں جنگ آزادی کی سب سے پہلی لڑائی لڑی گئی، جس میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان شہادت نوش کیا۔ 1857 میں جنگ آزادی کی سب سے بڑی لڑائی لڑی گئی، جس کو انگریز نے غدر کے نام سے یاد کیا ہے، اور شاملی، میرٹھ، کلکتہ، پورے دیش میں جنگ لڑی گئی، بالخصوص دہلی میں، کیونکہ بہادر شاہ ظفر ابھی حیات تھے۔ ان کو گرفتار کر کے رنگون بھیجا گیا اور وہی ان کا انتقال ہوا، وہی ان کی تدفین عمل میں آئی۔ انتقال سے پہلے بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئی یار نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ علماء کرام نے سب سے بڑی قربانی اور سب سے زیادہ قربانی دی۔ وقت کا مورخ لکھتا ہے کہ دہلی سے لاہور تک راستے کے دونوں کناروں پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی بھی نہ ہو۔ یہ ہم نے یہ دیا ہے، اس قربانی کی ہے۔ اور جب فہرست دیکھے تو بہت بڑی علماء کرام کی فہرست ہے، جن میں مولانا فضل حق خیر آبادی، مفتی کفایت اللہ، مولانا مہاجر امداد المہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبد الرحمان سیوہاروی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد اور ہزاروں علماء کرام نے دیش کے لیے قربانیاں پیش کی۔ ان علماء کرام نے دیش کے لیے جو ثبوت پیش کیا، اس پر ان کا مخلصانہ عمل شاہد عمل ہے، جس میں کسی سند اور کسی سرٹیفکیٹ کی کوئی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے دیش کے لیے بہت دیا، قربانیاں دی۔ مولانا علی میاں صاحب رپورٹر نے پوچھا، مولانا یہ بتائیے آپ کا دیش میں نے کیا کرا؟ کتنے چالاک ہوتے ہیں یہ رپورٹر۔ کیا پوچھا؟ آپ کا دیش میں نے ہے کہ آپ کا ڈھال؟ مولانا مسکرا دیے، رپورٹر سے کہا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آنکھوں میں دونوں آنکھوں کس کو ترجیح دلائیں گے، آپ کو کہ بائیں آنکھ کو؟ پھر کہا سنو، میں اپنے دھیان کو اپنے دیش پر ترجیح دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ سنو۔ اس کی وجہ یہ ہے